اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لے گئے تھے تو تمام مدینے کے لوگوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی تحفہ پیش کیا تھا۔ حضور جب مدینہ آئے ہیں تو مدینہ آنے سے پہلے مدینے کے لوگ روزانہ اپنے گھروں سے نکل کر مکہ کی طرف سے آنے والے راستے میں بیٹھ جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھتے تھے، لوگ پیڑوں پر چڑھ کر کے ٹکٹکی باندھ کر کے اس راستے کی طرف دیکھتے تھے اور ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کیا حضور آ گئے ہیں، اور اس راستے سے جو بھی آتا اس سے پوچھتے کیا تم نے رسول اللہ کو آتے ہوئے دیکھا ہے۔ اتنی شدت سے مدینے کے لوگ، مدینے کی عورتیں، مدینے کی بچیاں حضور کی آمد کا انتظار کر رہی تھیں۔ یہ عشق والوں کی بستی ہے مدینہ، جہاں لوگ حضور کی آمد کا اس طرح سے انتظار کر رہے ہیں۔ تو روزانہ مدینے کے لوگ رسول اللہ کی آمد کی خبر سننے کے بعد کھا پی کر اپنے گھروں سے نکلتے اور مکے کے راستے میں بیٹھ جاتے اور انتظار کرتے کہ حضور آنے والے ہیں، جی محمد آنے والے ہیں، اس کائنات کی جان آنے والے ہیں، رحمت للعالمین آنے والے ہیں۔ تو اس راستے پہ بیٹھ جاتے۔ تو جب حضور مدینہ تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینے کی عورتوں نے، بچیوں نے، مدینے کے لوگوں نے، مدینے کے بزرگوں نے شاندار استقبال کیا اور ترانے گائے گئے کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ ترانے گائے گئے حضور کی آمد پر۔ اور پھر جب رسول اللہ مدینہ تشریف لائے تو تمام مدینے کے لوگوں نے اپنی اپنی بساط کے مطابق حضور کو کوئی نہ کوئی تحفہ پیش کیا۔ جی حضور کو تمام لوگوں نے کوئی نہ کوئی تحفہ پیش کیا۔ اب حضرت انس بن مالک کی ماں غریب تھی، ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی۔ حضرت انس بن مالک کی ماں نے وہ تحفہ دیا جو کائنات میں کوئی تحفہ دے ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے غربت بھی بڑی نعمت ہوتی ہے، اگر وہ غربت خدا سے جوڑ دے تو وہ غربت مالداری سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وہ مالداری جو بندے کو خدا سے دور کر دے، ایسے بندے کو دعا کرنی چاہیے اے اللہ تو وہ غریبی عطا فرما جو تیرے راستے پر مجھے مضبوط کھڑا کر دے۔ تو حضرت انس بن مالک کی ماں بھی حضور کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی دولت نہیں ہے، مدینے کے تمام لوگوں نے کوئی نہ کوئی تحفہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، لیکن میرے پاس تو کوئی دولت نہیں ہے، میں کیا دولت آپ کی بارگاہ میں پیش کروں، آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ بس یہ میرے پاس سب سے بڑی دولت میرا بچہ انس بن مالک ہے، میں چاہتی ہوں کہ تحفے کے طور پر آپ اس کو قبول فرما لیں۔ جی دنیا میں کوئی تاریخ آپ نے سنی ہے کہ کسی ماں نے اپنا بیٹا کسی کو تحفے میں دے دیا ہو؟ یہ مائیں تو وہ ہوتی ہیں جو اپنی زندگی دے کر اپنے بچوں کی زندگی بچانا چاہتی ہیں۔ یہ بچے بوڑھے ہو کر کے کہتے ہیں، جب ماں بوڑھی ہوتی ہے اور جب بچے جوان ہوتے ہیں اور جب ماں کی تکلیف یا ماں کی خدمت نہیں کر پاتے تو بچے کہتے ہیں کہ یا اللہ اب یہ بوڑھی ہو گئی تو اس کو اٹھا لے۔ لیکن کیا کبھی کسی ماں کو یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا کہ میرا بچہ بڑا ستاتا ہے، یا اللہ تو اس کو موت عطا کر دے؟ دنیا کی کوئی ماں نہیں ہے، دنیا کی کسی ماں نے اپنی اولاد کبھی کسی کو تحفے میں نہیں پیش کیے، لیکن یہ انس بن مالک ہیں کہ جن کی ماں نے 10 سال کی عمر میں اپنے انس بن مالک کو رسول اللہ کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر پیش کر دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوشی سے ان کو قبول فرمایا۔ اور پھر رسول اللہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسی شفقت فرماتے تھے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے مجھے کہیں بھیجا تو میں راستے میں کھیلنے لگ گیا، راستے میں کھیلنے لگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دیر ہو گئی تو پیچھے سے تشریف لائے اور حضور نے میرے کندھوں کو اس طرح سے پکڑا، کہا انس بن مالک کام کر کے آ گئے؟ کہا یا رسول اللہ میں تو کھیلنے لگا تھا، بھول گیا تھا، اب کام کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے ڈانٹا نہیں، رسول اللہ نے مجھے لعن طعن نہیں کی، رسول اللہ نے بڑی محبت سے میرے کندھوں کو پکڑا، میں نے پلٹ کر کے دیکھا تو حضور مسکرا رہے تھے۔ بچوں کی تربیت کا یہ انداز بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اگر آپ بڑے ہیں، اگر آپ باپ ہیں یا بڑے بھائی ہیں تو کبھی یہ بھی سیکھیے کہ بچوں کے ساتھ میں اس طرح سے شفقت کرنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس انس بن مالک سے اتنا پیار فرماتے تھے، لمبا زمانہ ملا حضرت انس بن مالک کو، اور یہ جو عمر ہوتی ہے 10 سال سے لے کر 20 سال 25 سال کی جو عمر ہوتی ہے، یہ ایک انسان کی زندگی کا گولڈن پیریڈ ہوتا ہے۔
یعنی دنیا میں انسان کو کہیں بھی اگر ترقی حاصل کرنی ہے تو یہی وہ عمر ہے کہ انسان اسی عمر میں محنت کر کے کوئی IAS بن سکتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی پروفیسر بن جاتا ہے۔ یعنی زندگی کی وہ یہ بنیادیں ہیں کہ اگر ان بنیادوں کو مضبوط کر دیا جائے تو ان پر ایک بڑی زبردست عمارت تعمیر ہو سکتی ہے۔ حضرت انس بن مالک کی ماں نے اس خوبصورت عمر میں اپنے بیٹے کو حضور کی بارگاہ میں تحفے میں پیش کر دیا تھا، تو حضرت انس بن مالک کو لمبا زمانہ ملا حضور کی صحبت میں رہنے کا، پھر بہت کچھ سیکھا انہوں نے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس انس بن مالک کی صحبت ملی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو، اور اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ سے انہوں نے ملاقاتیں کی، بہت سارے صحابہ سے انہوں نے فیض لیا۔